میں وہیں کھڑا رہا۔ کچھ دیر بعد مجھے ڈیک پر آفاق کے آدمی سرگرم نظر آئے۔ وہ آپس میں مشورہ کر کے مختلف مقامات پر پوزیشن لے رہے تھے۔ آفاق کو میں نے برج کی سیڑھیاں طے کرتے دیکھا۔ غالباً وہ یہ جائزہ لینا چاہتا ہوگا کہ برج ٹھیک ہونے میں ابھی کتنی دیر اور ہو جائے گی۔ میں سوچنے لگا کہ حالات پھر ایک سنسنی خیز موڑ پر آ گئے ہیں۔ اس موڑ پر نہ جانے کیا گل کھلے۔ آفاق کے اور میرے ذہن میں جو خدشہ ابھرا تھا، اگر وہ 100% درست ہو جاتا تو یقین سے نہیں کہا جا سکتا تھا کہ آفاق کے آدمی مؤثر طور پر اس صورتحال کا مقابلہ کر سکیں گے یا نہیں۔ میں سوچنے لگا کہ وہ صورتحال سامنے آنے پر خود مجھے کیا کرنا ہوگا۔ کیا میں اس وقت اپنی غیر معمولی طاقتوں سے کوئی کام لے سکتا ہوں؟ مجھے اچانک ڈاکٹر قاچار کا خیال آیا۔ ان حالات میں مجھے ان سے مشورہ کرنا چاہیے۔ میں مڑ کر برج کی سیڑھی تک پہنچا ہی تھا کہ آفاق اوپر آتا دکھائی دیا۔ میں رک گیا۔ وہ اوپر آتے ہی بولا، یور ہائنس، میرا اس طرح اچانک چلے جانا ایک بدتمیزی ہی تھی جس کے لیے میں آپ سے معافی کا درخواست گار ہوں۔ دراصل وہ خیال میرے ذہن میں اس طرح آیا تھا جیسے پھنکارا ہوا کوئی سانپ میرے سامنے آ جائے۔ میں سمجھ چکا ہوں کہ تمہارے ذہن میں کیا خیال آیا تھا، میں نے سر ہلاتے ہوئے کہا۔ ذرا دیر بعد وہ خیال میرے ذہن میں بھی آ گیا تھا۔ تم نے پیراشوٹرز ہی کے امکان پر غور کیا ہے نا؟ جی ہاں یور ہائنس، اور آپ ہی کی ایک بات سے میرے ذہن میں یہ خیال ابھر سکا تھا۔ تم نے اس سلسلے میں کیا احتیاطی تدابیر کی؟ اس کے سوا کیا ہو سکتا ہے کہ میں اپنے آدمیوں کو جہاز کے عرصے وغیرہ پر پھیلا دوں اور وہ پیراشوٹرز پر گولیاں برسائیں؟ جی ہاں۔ کیا اس معاملے میں ریوالور کچھ مؤثر ثابت ہو سکیں گے؟ ہو سکیں یا نہ ہو سکیں، فی الحال ہم اس سے زیادہ کچھ کر نہیں سکتے۔ تم لوگوں کے پاس ایک سٹین گن بھی تو تھی؟ جی ہاں، میرا ایک آدمی وہ لے کر ہی آ رہا ہوگا۔ میرا خیال ہے کہ منکی برڈز پر سٹین گن زیادہ بہتر طور پر کام کر سکے گی۔ کیا یہ خدشہ نہیں ہے کہ دشمن کے طیارے بھی منکی برڈز کو اپنی مشین گنوں کا ہدف بنائیں؟ جوابی کارروائی کے طور پر وہ یقیناً ایسا کریں گے۔ اسی لیے میں چاہتا ہوں کہ جہاز کو کنٹرول کرنے کے لیے اب ہم برقی برڈز پر چلے جائیں۔ طیاروں کے مقابل تو وہ بھی کوئی ایسی جگہ نہیں ہے جسے ہم قطعی طور پر محفوظ سمجھ سکیں، لیکن منکی برڈز تو بالکل ہی کھلا ہوا ہے۔ کیا برج ٹھیک کر لیا گیا؟ ابھی شیشہ لگنے میں کچھ دیر ہے، لیکن میں اس کا انتظار نہیں کروں گا۔ وہاں کا پانی نکالا جا چکا ہے، مکمل صفائی کر دی گئی ہے۔ اچھا تو پھر تم مصروف ہو جاؤ، میں ڈاکٹر قاچار سے ملنے جا رہا ہوں۔ بہتر ہے۔ میں سیڑھی سے اترنے لگا۔ ڈاکٹر قاچار اپنے کیبن ہی میں تھا، مجھے دیکھتے ہی کھڑا ہو گیا۔ مجھے دیکھ کر کھڑے نہ ہوا کیجیے ڈاکٹر، میں بولا، مجھے شرمندگی ہوتی ہے، آپ تشریف رکھیے۔ آپ کچھ پریشان نظر آ رہے ہیں یور ہائنس، اس نے غور سے میرے چہرے کا جائزہ لیتے ہوئے کہا۔ بات ہی ایسی ہو گئی ہے ڈاکٹر، میں کرسی پر بیٹھ گیا۔ خیریت؟ فی الحال تو خیریت ہی ہے، لیکن کہا نہیں جا سکتا کہ آئندہ 1-2 گھنٹے میں کیا ہوگا۔ میرے ان جملوں نے ڈاکٹر قاچار کو بھی پریشان کر دیا اور وہ پریشانی اس کے چہرے پر بھی دکھائی دینے لگی۔ وہ صورتحال جاننے کے لیے بے چین نظر آ رہا تھا۔ میں نے اس کے صبر کو آزمانے کی ضرورت نہیں سمجھی اور اسے وہ ساری باتیں بتا دیں جو آفاق اور میرے درمیان ہو چکی ہیں۔ یہ تو، ڈاکٹر قاچار بولا، واقعی پریشان کن مسئلہ ہے۔ تو آپ بھی یہی سمجھ رہے ہیں کہ ایسا ہونے کا امکان ہے؟ امکان نہیں، مجھے یقین ہے کہ ایسا ہی ہوگا۔ رینوکا اس موقع پر یہی قدم اٹھا سکتی ہے۔ کیا اس نے پھر آپ کے ذہن سے رابطہ قائم کیا تھا؟ جی نہیں۔ آپ اس کی طرف سے ہوشیار رہیں، وہ کسی بھی وقت آپ کے ذہن کو پڑھ کر یہ جاننے کی کوشش کر سکتی ہے کہ ہمیں اس کے آئندہ اقدام کے بارے میں کسی قسم کا شبہ تو نہیں ہو گیا ہے۔ یقینی بات ہے، میں نے سر ہلا کر کہا، میں اس کی طرف سے پوری طرح چوکس ہوں۔ میں آپ سے یہ گفتگو کرنے آیا تھا کہ کیا اس سلسلے میں آفاق کی یہ تدابیر کافی ثابت ہوں گی؟ کافی ہوں یا نہ ہو، آفاق اس کے سوا کر بھی کیا سکتا ہے؟ کیا حالات کے اس موڑ پر میری کوئی طاقت کام نہیں آ سکتی؟ آپ صرف اپنا بچاؤ کر سکتے ہیں۔ وہ لوگ جہاز پر قابض بھی ہو جائیں تو کم از کم آپ کو اپنے قابو میں نہیں کر سکتے۔ یہ تو خیر میں بھی سمجھتا ہوں، لیکن میں جہاز کو بچانے کی بات کر رہا تھا۔ اس سلسلے میں قبل از وقت کوئی منصوبہ بندی نہیں کی جا سکتی۔ میں آپ کے پاس اس خیال سے آیا تھا کہ شاید آپ اس موقع پر میری غیر معمولی طاقتوں سے کام لینے کا کوئی اور طریقہ نکال سکیں۔ ڈاکٹر قاچار نے ذرا دیر سوچنے کے بعد نفی میں سر ہلاتے ہوئے کہا، میں نے کہا نا کہ فی الحال کوئی منصوبہ بندی نہیں کی جا سکتی۔ موقع پر ہی کوئی بات سوچ جائے تو دوسری بات ہے۔ اب میں مستقل طور پر آپ کے ساتھ ہی رہوں گا۔ تو پھر آئیے، ہمیں اب سفر کے اختتام تک برج پر ہی رہنا چاہیے تاکہ میں دشمن کو وہاں قابض نہ ہونے دوں۔ میں کرسی سے اٹھا ہی تھا کہ ڈاکٹر قاچار بھی کھڑا ہو گیا۔ ہم ڈیک سے گزر کر عرصے پر پہنچے۔ میرا اندازہ تھا کہ آفاق اب تک منکی برج سے برج میں منتقل ہو چکا ہوگا۔ میرا یہ اندازہ درست ہی ثابت ہوا۔ برج کو ٹھیک کر کے سابقہ حالت میں لایا جا چکا تھا، صرف شیشے لگنے کی کسر رہ گئی تھی، لیکن کام کرتے ہوئے آدمیوں کی پھرتی دیکھ کر اندازہ کیا جا سکتا تھا کہ 15-20 منٹ میں یہ کمی بھی پوری ہو جائے گی۔ ڈاکٹر قاچار آفاق سے مخاطب ہو گیا تھا،
میں ارد گرد کا جائزہ لینے لگا۔ سمندر کی لہروں میں کوئی ہیجان نہیں تھا، آسمان پر گہری نیلاہٹ پھیلی ہوئی تھی، سورج آسمان پر مغرب کی طرف سرگرم سفر تھا۔ میرے اندازے کے مطابق ابھی اس کے ڈوبنے میں 2-2.5 گھنٹے باقی تھے۔ میں نے آسمان پر دور دور تک نظریں دوڑائیں اور پھر پلٹ کر کہا، آفاق کوئی دوربین ہوگی؟ جی ہاں، میں نے اس سے دوربین لے کر آنکھوں سے لگا لی اور آسمان کو دور دور تک چھاننے لگا۔ یہ ضروری تھا کہ اگر کوئی طیارہ ہمارے جہاز کا رخ کرے تو ہمیں اس کا علم معرکے کے آغاز سے پہلے ہو جائے۔ فی الحال مطلع صاف تھا۔ نصف گھنٹہ اسی طرح گزر گیا۔ آفاق اس دوران میں بہت متحرک رہا۔ اپنی تیاریوں کا جائزہ لینے کے لیے وہ 2 مرتبہ تو نیچے گیا، برج پر تمام آلات کا جائزہ لیتا رہا۔ ٹیلی فون پر اس نے انجن روم سے رابطہ قائم کر کے جہاز کو پوری رفتار سے چلانے کی ہدایت بھی کی۔ میں ٹہلتا اور دوربین سے اطراف کی فضا کا جائزہ لیتا رہا۔ یکایک آفاق اپنے کام چھوڑ کر میرے پاس آیا اور بولا، آپ بیٹھ جائیے یور ہائنس، اس طرح تو آپ تھک جائیں گے۔ تم اپنی مصروفیت سے غافل نہ رہو آفاق، میں نے جو ڈیوٹی سنبھال لی ہے اسے انجام دینا ضروری ہے۔ اسے کوئی بھی انجام دے سکتا ہے یور ہائنس۔ اگر میں کچھ نہیں کروں گا تو اور زیادہ بے چینی کا شکار ہو جاؤں گا، میں نے دوربین آنکھوں سے ہٹائے بغیر کہا۔ میں اپنی نگاہیں ایک سمت میں ایک نقطے پر گاڑے ہوئے تھا۔ وہ نقطہ مجھے کچھ پھیلتا ہوا سا محسوس ہوا تھا۔ جلدی میرا یہ احساس درست ثابت ہو گیا۔ وہ نقطہ بڑی تیزی سے بڑا ہوتا جا رہا تھا۔ آفاق بولا، آپ کو تکان کا شکار نہیں ہونا چاہیے، وقت آنے پر آپ کو نہ جانے کیا کرنا پڑے۔ آفاق ٹھیک کہہ رہا ہے یور ہائنس، میں نے ڈاکٹر کاچار کی آواز سنی۔ یہ ضروری ہے کہ اگر کوئی خطرہ پیش آئے تو آپ پوری طرح چاقو چوبند ہوں۔ غالباً وہ خطرہ سر پر آ رہا ہے۔ میری آواز میں ہلکا سا ارتعاش تھا۔ کیا مطلب؟ ڈاکٹر کاچار کے منہ سے نکلا۔ آفاق بھی میری باتوں سے چونک گیا ہوگا۔ لو دیکھو، میں نے دوربین آفاق کے ہاتھوں میں دیتے ہوئے ہیجان انگیز لہجے میں کہا، میرا خیال ہے کہ یہ کوئی طیارہ ہی ہے۔ آفاق نے جلدی سے دوربین لے لی اور اسی جانب دیکھنے لگا جدھر میں نظریں گاڑے ہوئے تھا۔ اوہ، آفاق کے منہ سے نکلا، یہ تو 2 طیارے معلوم ہو رہے ہیں۔ 2؟ اب میں چونکا۔ جی ہاں، آفاق نے کہا، اس طیارے کے پیچھے ایک دھبا نظر آ رہا ہے، غالباً وہ بھی کوئی طیارہ ہی ہوگا۔ ڈاکٹر کاچار نے بے چینی سے پہلو بدلا۔ آفاق نے دوربین مجھے دے دی اور جلدی سے ٹیلی فون کے قریب جا کر کسی سے کہنے لگا، خطرے کا الارم بجا دو اور مسافروں سے کہہ دو کہ ڈیک پر کوئی نہ رہے، سب لوگ نیچے چلے جائیں۔ ہاں، 2 طیارے ہماری طرف آ رہے ہیں، اپنے آدمیوں سے کہہ دو کہ پوری طرح چوکس ہو جائیں۔ میں نے آفاق کی طرف زیادہ دھیان نہیں دیا، میں دوربین آنکھوں سے لگائے اسی طرف نظریں گاڑے ہوئے تھا۔ کیا میں بھی انہیں دیکھ لوں یور ہائنس؟ ڈاکٹر کاچار نے بے تابی سے بولا۔ آپ بھی دیکھ لیجئے۔ میں نے ایک طویل سانس لے کر دوربین اس کے ہاتھوں میں دے دی۔ میری نظریں اب بھی اسی طرف لگی ہوئی تھیں۔ وہ طیارے اب دوربین کے بغیر بھی دھبوں کی طرح دکھائی دینے لگے تھے۔ ڈاکٹر کاچار نے چند لمحے بعد ایک طویل سانس لی۔ آخر وہ خدشہ درست ثابت ہو کر ہی رہا۔ میں خاموش رہا۔ میرے رگوں پہ میں ہیجان انگیز لہریں دوڑ رہی تھی۔ ذرا دیر بعد میں پہلو بدل کر بولا، اب بتائیے ڈاکٹر کہ مجھے کیا کرنا چاہیے؟ آپ نے کہا تھا کہ وقت آنے پر ہی کچھ بتا سکوں گا۔ میں نے لفظ شاید بھی استعمال کیا تھا۔ ویسے ابھی وقت تو نہیں آیا، دشمن جب قدم اٹھا چکا ہوگا تبھی شاید کوئی تدبیر سمجھ میں آ سکے۔ میں نے پھر پہلو بدلا۔ آپ کا کیا خیال ہے، میں منکی برج پر چلا جاؤں؟ کیوں؟ وہاں سے میں صورتحال پر مکمل نظر رکھ سکوں گا۔ آپ کا خیال تو اچھا ہے، لیکن میں وہاں نہیں جا سکوں گا۔ اگر دشمن نے گولیاں چلائیں تو آپ یقیناً ان سے محفوظ رہیں گے، لیکن میں ختم ہو جاؤں گا۔ اگر دشمن نے گولیاں چلائیں تو وہ برج پر بھی ضرور برس ماریں گے، لیکن یہ جگہ منکی برج کی بنسبت کچھ محفوظ ہے، تو پھر میں اکیلا ہی چلا جاتا ہوں، جیسا آپ مناسب سمجھیں۔ جب میں برج پر نکلا تو میں نے طیاروں کی گھن گرج سنی۔ وہ بہت نیچی پرواز کرتے ہوئے آ رہے تھے۔ میں نے جس حد تک ممکن تھا خود کو آڑ میں رکھتے ہوئے منکی برج کی سیڑھیوں کا رخ کیا۔ طیارے گرجتے ہوئے سنگم کے اوپر آئے اور پھر آگے نکل گئے۔ خاصا آگے جا کر وہ مڑے اور پھر سنگم کی طرف آنے لگے۔ پہلی مرتبہ وہ صرف جائزہ لے کر نکل گئے تھے، لیکن دوسری بار میں منکی برج کی سیڑھیاں طے کر رہا تھا کہ دونوں طیارے قریب آ گئے۔ میں نے جہاز سے کچھ بنڈل قسم کی چیزیں گرتے دیکھیں، لیکن جلد ہی پیراشوٹ کھل گئے اور مجھے نظر آ گیا کہ وہ آدمی تھے۔ ان کی تعداد 20-25 کے قریب رہی ہوگی۔ وہ سنگم سے کچھ آگے جہاز سے کودے تھے۔ یہ فاصلہ اس لیے رکھا ہوگا کہ جب وہ سمندر کی سطح کے قریب پہنچے تو سنگم وہاں تک پہنچ چکا ہو۔ طیارے گرجتے ہوئے سنگم کے اوپر سے نکل گئے۔ اچانک میں نے محسوس کیا کہ سنگم کے تمام انجن بند کر دیے گئے تھے۔ اس کی رفتار کم ہو گئی اور اس کا رخ بھی تبدیل ہونے لگا۔ یقیناً آفاق ہی کے حکم سے ایسا ہوا ہوگا۔ اس کوشش کا مقصد یہی رہا ہوگا کہ جہاز ان پیراشوٹرز کی زد سے نکل جائے۔ اس طرح دشمن کے تمام گوریلے سمندر ہی میں گرتے، لیکن اس طرح ان کی زندگی کے لیے کوئی خطرہ پیدا نہیں ہوتا۔
میں نے دوربین لگا کر دیکھ لیا تھا کہ وہ سب اپنی کمر سے لائف بیلٹ بھی باندھے ہوئے ہیں۔ دشمن نے اس خدشے کو پیش نظر رکھا تھا کہ اس کے آدمی سنگم پر اترنے کی بجائے کسی وجہ سے سمندر میں بھی گر سکتے ہیں۔ میں منکی برڈز پر پہنچ گیا۔ اس وقت وہ دونوں طیارے پھر سنگم کی طرف آ رہے تھے، لیکن میری توجہ ان پیراشوٹرز کی طرف تھی جن کی بڑی تعداد کو سمندر کی سطح پر گرنا پڑا تھا۔ ان میں سے صرف 6-7 ہی سنگم کے عرصے پر اتر سکے، لیکن وہاں انہیں ان کی موت ہی نے اتارا تھا۔ آفاق کے آدمیوں نے ان پر ریوالور سے گولیاں برسائیں۔ سٹین گن کو آفاق نے کسی بڑے مارکے کے لیے محفوظ رکھا تھا۔ 6-7 آدمیوں کو ختم کرنے کے لیے ریوالور ہی کافی تھے۔ دشمن کے ان آدمیوں کے ہاتھوں میں سٹین گنیں تھیں، لیکن اس سے پہلے کہ انہیں سنگم کی اس کارروائی کا احساس ہوتا، ان سب کو بھون کر رکھ دیا گیا۔ عرصے پر ان کی لاشیں ہی اتر سکیں۔ عرصے پر نظریں دوڑانے کے بعد میں نے آسمان کی طرف دیکھا۔ طیاروں کی آواز آگے نکل چکی تھی، لیکن وہ اپنے آثار چھوڑ گئے تھے۔ اس مرتبہ میں نے 40-50 پیراشوٹ فضا میں کھلتے ہوئے دیکھے۔ دشمن نے پہلا گروپ تجرباتی طور پر اتارا تھا۔ اس مرتبہ یہ امکانات نظر آ رہے تھے کہ پیراشوٹرز کی خاصی بڑی تعداد جہاز پر اترنے میں کامیاب ہو جائے گی۔ اس مرتبہ وہ دونوں طیارے کسی قدر تیزی سے لوٹے، لیکن ابھی وہ بالکل سر پر نہیں آئے تھے۔ ایک پیراشوٹر کو میں نے ٹھیک منکی برڈز پر آتے دیکھا۔ میرے دونوں ہاتھوں میں ریوالور موجود تھے۔ میں نے اس بد نصیب کا نشانہ لیا اور ٹریگر دبا دیا۔ سٹین گن اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر منکی برڈز پر گری۔ میں نے وہ جھپٹ کر اٹھا لی اور دونوں ریوالور جیبوں میں رکھ لیے۔ گولی چلنے کی آواز سنتے ہی باقی پیراشوٹرز نے اپنی سٹین گنوں کے دھانے کھول دیے۔ وہ عرصے پر گولیاں برساتے ہوئے اتر رہے تھے۔ ادھر سے آفاق کے آدمیوں نے بھی گولیاں چلانا شروع کر دی۔ پہلے گروپ کی لاشوں کے ساتھ سٹین گنیں بھی عرصے پر گری تھیں، جن کو آفاق کے آدمیوں نے قبضے میں لے لیا تھا۔ گولیوں کے شور میں اب چیخیں بھی گونج رہی تھیں۔ دونوں طیارے آگے پیچھے سنگم کے قریب پہنچے تھے۔ جو طیارہ آگے تھا وہ اپنی مشین گنوں سے گولیاں برساتا ہوا گزرا۔ اس نے اپنا ٹارگٹ برڈز کو بنایا تھا۔ برڈز پر کیا گزری میں اس کا اندازہ نہیں کر سکتا تھا، لیکن آفاق کے آدمی بھی اس طیارے پر گولیاں برسانے سے نہیں چوکے تھے۔ یہ الگ بات ہے کہ وہ طیارے کو نقصان پہنچانے میں کامیاب نہیں ہو سکے۔ دوسرا طیارہ گولیاں چلائے بغیر گزر گیا، لیکن اب فضا میں مزید 40-50 پیراشوٹس کھل گئے تھے۔ رینوکا نے یہ کارروائی بڑے وسیع پیمانے پر کی تھی۔ یہ سوال میرے ذہن میں سانپ کی طرح پھنکار کر بیٹھ گیا تھا کہ آفاق کے آدمی اس خوفناک افتاد کا مقابلہ کر سکیں گے یا نہیں۔ پیراشوٹرز کے دوسرے گروپ کی اچھی خاصی تعداد عرصے پر اترنے میں کامیاب ہو گئی تھی۔ انہوں نے بڑی تیزی سے پوزیشنز لینا شروع کر دی۔ انہوں نے اپنی لائف بیلٹ اور پیراشوٹ اپنے جسموں سے الگ کر دیے تھے۔ عرصے پر ایک خونی معرکہ ہونے لگا۔ دشمن کا تیسرا دستہ بھی فضا میں تھا۔ آفاق اس کی زد سے بچنے کے لیے ایک بار پھر جہاز کے رخ میں تبدیلی کروا رہا تھا۔ اس وقت مجھے اپنی غلطی کا احساس ہوا۔ مجھے ڈاکٹر قاچار کے ساتھ ہی رہنا چاہیے تھا۔ اس وقت وہ مجھے بتا سکتا تھا کہ میں اس صورتحال سے نپٹنے کے لیے کس طرح کارآمد ثابت ہو سکتا ہوں۔ پیراشوٹرز اب کافی نیچے آ چکے تھے۔ میں بے چینی سے پہلو بدل کر رہ گیا۔ صاف نظر آ رہا تھا کہ ان کی اچھی خاصی تعداد جہاز پر اترنے میں کامیاب ہو جائے گی۔ ابھی تک تو آفاق کے آدمی دشمن سے بڑا زبردست مقابلہ کر رہے تھے، لیکن خدشہ تھا کہ گوریلوں کے تیسرے گروپ کی آمد کے بعد ان کا زور ٹوٹ جائے گا۔ دونوں طیارے اب فضا میں اوپر چلے گئے تھے، مگر انہوں نے واپسی کا قصد نہیں کیا، وہیں منڈلاتے رہے۔ وہ نتائج دیکھنے کے بعد ہی واپس جانا چاہتے ہوں گے۔ میں نے اندازہ لگا لیا تھا کہ گوریلوں کے تیسرے دستے کا کوئی آدمی بھی منکی برڈز پر نہیں آ سکے گا، لہٰذا میں برڈ سے اترنے لگا۔ وہاں رکنا اب بھی مجھے فضول معلوم ہو رہا تھا، البتہ عرصے پر میری موجودگی خاصی کارآمد ثابت ہو سکتی تھی۔ میں نے اوپر سے دیکھ لیا تھا کہ کچھ گوریلے آہستہ آہستہ برج کی سیڑھیوں کی طرف بڑھ رہے تھے۔ اگر وہ برج پر قبضہ کرنے میں کامیاب ہو جاتے تو ایک بار پھر پہلے جیسے سنگینی صورتحال پیدا ہو جاتی۔ خدشہ یہ بھی تھا کہ برج پر قبضہ کرنے کے آپریشن میں وہ گوریلے ڈاکٹر قاچار اور آفاق کو بھی ہلاک کر دیں گے۔ منکی برج سے اتر کر میں تیزی سے عرصے کی طرف بڑھا۔ سٹین گن میرے ہاتھوں میں تھی۔ اس وقت میں نے دیکھا کہ دشمنوں کا تیسرا گروپ بھی عرصے پر اترنے ہی والا ہے۔ اس وقت آفاق کے آدمیوں نے عرصے پر موجود دشمن کو نظر انداز کر کے فضا میں گولیاں برسانا شروع کر دی۔ وہ زیادہ سے زیادہ گوریلوں کو جہاز پر اترنے سے پہلے ہی ہلاک کر دینا چاہتے تھے۔ وہ اپنے اس مقصد میں خاصی حد تک کامیاب بھی رہے، لیکن انہیں اس حصول مقصد میں خود بھی کافی قربانی دینا پڑی تھی۔ جہاز پر پہلے سے موجود گوریلوں نے اس موقع پر انہیں بڑی آسانی سے گولیوں کا نشانہ بنا لیا تھا۔ ان کی اچھی خاصی تعداد موت میں پہنچ گئی۔ اب میرے اندازے کے مطابق صورتحال کچھ یوں تھی کہ 30-45 گوریلوں کے مقابل آفاق کے آدمیوں کی تعداد 5-6 سے زیادہ نہیں رہ گئی تھی۔ باقی سب ہلاک ہو چکے تھے یا چند ایک انجن روم میں تھے۔ گوریلوں کے حق میں فضا ہموار ہو چکی تھی۔ وہ یقیناً برج پر پہنچنے میں کامیاب ہو جاتے، لیکن میں بروقت وہاں پہنچ گیا۔ میں برج کی سیڑھی ہی کے پاس جا کر رکا تھا۔ اس طرف بڑھتے ہوئے کچھ گوریلوں کو میں نے فوراً ہی بھون کر رکھ دیا۔ متعدد گولیاں میرے جسم سے بھی ٹکرائی تھیں، مگر نتیجہ ظاہر ہے، وہ چٹان سے ٹکرانے والے کنکروں کی طرح اچٹ گئی تھی۔ میں کسی طلسماتی انسان کی طرح دشمن کے مقابل ڈٹ گیا۔
میرے قریب ہی 2-3 گوریلوں کی لاشیں پڑی ہوئی تھیں۔ یہ میری آمد سے پہلے ہی سیڑھی کے قریب پہنچ گئے تھے، مگر انہیں آفاق کے آدمیوں نے ہلاک کر دیا تھا۔ ان کی لاشوں کے قریب ہی ان کی سٹین گنیں پڑی ہوئی تھیں، جو میری سٹین گن خالی ہونے کے بعد کام آئیں۔ دشمن میرے مقابل آنے سے بری طرح بوکھلا گیا۔ ان کی سمجھ میں نہیں آ رہا ہوگا کہ اب وہ کیا کریں۔ وہ ایک ایسے آدمی کا مقابلہ کیسے کرتے جس پر گولیاں بھی اثر انداز نہ ہوتی ہوں۔ اس وقت دونوں طیاروں نے خاصا نیچے آ کر جہاز کے اوپر 2-3 چکر لگائے اور پھر اسی طرف لوٹ گئے جدھر سے آئے تھے۔ انہیں اپنا آپریشن بڑی حد تک ناکام ہی نظر آیا ہوگا۔ اب مجھے احساس ہوا کہ میں نے منکی برڈز پر جا کر غلطی کی تھی۔ مجھے عرشے پر ہی رہنا چاہیے تھا۔ اگر میں ابتدا سے یہیں رکا ہوتا تو آفاق کے اتنے آدمیوں کو ہلاکت سے دوچار نہیں ہونا پڑتا۔ میں دشمن کی اس سے بھی بڑی تعداد کے لیے اکیلا کافی تھا۔ دشمن نے جب محسوس کیا کہ وہ میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتے تو انہوں نے آگے بڑھنے کی کوششیں ترک کر دیں۔ جو جہاں تھا وہیں چھپا رہا اور اس طرح میری برسائی ہوئی گولیوں کی ہلاکت سے بچ سکتے تھے، لیکن میں یہ کسی طرح بھی گوارا نہیں کر سکتا تھا کہ دشمن زندہ سلامت سنگم پر موجود رہے۔ میں گولیاں برساتا ہوا خود آگے بڑھنے لگا۔ دشمن نے جو مجھے اس طرح سر پر آتے دیکھا تو بکھلا کر ایک بار پھر مجھ پر فائر کھول دیا، لیکن ظاہر ہے کہ نتیجہ پہلے سے مختلف نہیں رہا ہوگا۔ میں ان کے لیے فرشتہ اجل ثابت ہوا۔ میری سٹین گن ایک ایک کر کے ان سب کو چاٹنے لگی۔ دفتن ایک چیختی ہوئی آواز سنائی دی، سب ایک دم ٹوٹ پڑو۔ یہ غالباً گوریلوں کا کمانڈر تھا۔ یہ حکم ملتے ہی وہ سب ایک دم اپنی جگہ سے نکلے اور مجھ پر جھپٹ پڑے، لیکن میں ان کے کمانڈر کی آواز سنتے ہی چوکنا ہو گیا تھا۔ میں الٹے قدموں تیزی سے پیچھے ہٹا، لیکن گولیاں اسی تیزی سے برسانے لگا۔ اگر میں پسپا نہ ہوتا تو ان میں سے 2-3 تو ضرور مجھ تک پہنچنے میں کامیاب ہو جاتے، لیکن میرے پسپا ہونے کا نتیجہ یہ نکلا کہ چند ہی لمحوں میں ان سب کی لاشیں عرشے پر پڑی نظر آئیں۔ سٹین گن کے ٹریگر پر میری انگلی کا دباؤ ختم ہو گیا اور میں ایک طرف ٹک کر اس طرح لمبی لمبی سانسیں لینے لگا جیسے کہیں دور سے دوڑ کر آیا ہوں۔ میرے گرد لاشیں ہی لاشیں بھری ہوئی تھیں۔ عرشہ خون سے سرخ ہو چکا تھا۔ آفاق کے صرف 2-3 آدمی زندہ بچے تھے جو کہ یہ معرکہ ختم ہوتے ہی میرے قریب آ گئے۔ ان میں سے ایک کا شانہ خون سے سرخ ہو رہا تھا اور اس کے چہرے پر تکلیف کے آثار تھے۔ غالباً گولی اس کے شانے میں دھنسی ہوئی تھی۔ یور ہائنس، ہم کامیاب ہو گئے، وہ کانپتی ہوئی آواز سے بولا۔ ہاں، میں نے ٹھنڈی سانس لی، مگر ایک بہت بڑی قربانی کے بعد۔ پھر میں نے پلٹ کر برج کی طرف دیکھا۔ سیڑھی کے اوپر برج کے دروازے پر آفاق کھڑا دکھائی دیا۔ وہ ہماری طرف دیکھ رہا تھا۔ میں برج کی طرف چل پڑا۔ مجھے اپنے پیر بہت بھاری محسوس ہو رہے تھے۔ دل پر بھی ایک بوجھ سا تھا۔ میرے ارد گرد بکھری ہوئی لاشیں میرے ذہن پر بہت برا اثر ڈال رہی تھیں۔ اگر وہ صرف دشمنوں کی لاشیں ہوتی تو شاید میں اتنا بوجھل نہیں ہوتا، مگر ان میں ان آدمیوں کی لاشیں بھی تھیں جنہوں نے میری خاطر یہ قربانی دی تھی۔ میں سیڑھی کی طرف بڑھتا ہوا پاگلوں کی طرح بڑبڑایا، رینوکا، تم سے ان آدمیوں کا انتقام ضرور لوں گا۔ سیڑھی کے قریب پہنچ کر میں نے کچھ نفرت انگیز انداز سے سٹین گن ایک طرف پھینک دی اور اوپر چڑھنے لگا۔ جب میں آفاق کے قریب پہنچا تو میں نے دیکھا کہ وہ زخمی تھا۔ اس کی پتلون کا ایک پائنچہ خون میں ترٹ تھا۔ گولی شاید اس کی ران میں لگی تھی۔ اس جگہ گولی کا سوراخ نظر آ رہا تھا۔ وہ گولی اس سٹین گن کی ہوگی جس سے طیارے نے برج پر فائرنگ کی تھی۔ تمہارا تو بہت خون بہہ گیا ہے آفاق، میں نے آہستہ سے کہا۔ کیا فرق پڑتا ہے یور ہائنس، آفاق نے پھیکی سی مسکراہٹ کے ساتھ کہا۔ مجھے تکلیف تو اس خون کی ہے جو عرشے پر میرے ساتھیوں کا بہا ہے اور انہوں نے اپنی جانیں قربان کر دی ہیں۔ میں بھی ان کے لیے غمزدہ ہوں، میں نے برج میں داخل ہوتے ہوئے کہا۔ یہاں کا کیا حال ہے؟ لیکن آفاق کو جواب دینے کی ضرورت نہیں پڑی۔ میں نے خود اپنی آنکھوں سے سب کچھ دیکھ لیا۔ وہاں موجود لوگوں میں سے صرف آفاق زخمی ہوا تھا۔ طیارے سے چلائی جانے والی گولیوں نے صرف شیشے توڑے تھے اور کچھ حالات کو نقصان پہنچا تھا، لیکن وہ نقصان ایسا نہیں تھا کہ جہاز کو کنٹرول کرنا ممکن نہ رہتا۔ اوہ، ڈاکٹر کاچار میری قریب آ کر مجھے سر سے پیر تک دیکھتا ہوا بولا، آپ پر بے تحاشا گولیاں برسی ہیں یور ہائنس۔ اب میں نے بھی اپنا جائزہ لیا۔ گولیوں نے میرے لباس میں اتنے سوراخ کیے تھے کہ وہ تقریباً چیتھروں میں تبدیل ہو کر رہ گیا تھا۔ ڈاکٹر کاچار پھر بولا، میرا خیال ہے کہ آپ کیبن میں جا کر کپڑے تبدیل کر لیں۔ یوں ہی رہنے دیں ڈاکٹر، کیا فرق پڑتا ہے، میں نے کہا اور پھر آفاق کی طرف دیکھ کر بولا، تم اپنی ڈریسنگ کے لیے ڈاکٹر کو تو بلوا لیتے۔ میں فون کر چکا ہوں، آفاق نے جواب دیا۔ اسی وقت برج کا دروازہ کھلا اور ڈاکٹر نہال اپنا میڈیکل باکس سنبھالے ہوئے اندر آیا۔ اس نے فوراً ہی آفاق کی ڈریسنگ شروع کر دی۔ ڈریسنگ ہوتے دیکھ کر میں سمجھ گیا کہ گولی ران میں پیوست نہیں تھی۔ اب ہماری منزل کتنی دور ہے؟ میں نے ویل پر بیٹھے ہوئے آدمی سے پوچھا۔ 1.5 گھنٹے کا سفر اور باقی ہے یور ہائنس۔ تم ویل کیوں سنبھالے ہوئے ہو؟ میں نے ایک اور سوال کیا۔ اسے فکس کیوں نہیں کر دیتے؟ طیارے کی فائرنگ سے اس کا خودکار نظام تباہ ہو گیا ہے۔ اوہ، لیکن ہم جلد ہی اسے ٹھیک کر لیں گے۔ جب 1.5 گھنٹے کا سفر رہ کے آئے تو اس کے نہ ٹھیک ہونے سے بھی کیا فرق پڑے گا؟ جی ہاں، ہمیں اس کی طرف سے کوئی پریشانی نہیں ہے۔ پھر اس سے پہلے کہ میں مزید کچھ کہتا، فضا میں ایک گونج سنائی دی۔ ہم سبھی چونک پڑے۔
میں جھپٹ کر ٹوٹے ہوئے شیشے کے فریم کے قریب پہنچا۔ آواز اسی طرف سے آئی تھی۔ میرا اندازہ درست ہی ثابت ہوا کہ وہ گونج طیاروں ہی کی ہو سکتی ہے۔ اس مرتبہ آنے والے طیارے بھی 2 ہی تھے۔ ان کی ساخت پہلے آنے والے طیاروں سے مختلف تھی۔ میں جھپٹ کر دروازے کی طرف گیا اور اسے کھول کر سیڑھی پر پہنچ گیا۔ میری نظر ان طیاروں پر جمی ہوئی تھی جو بہت نیچی پرواز کرتے ہوئے آ رہے تھے۔ میرے دل کی دھڑکنیں تیز ہو گئیں۔ میں یہ اندازہ لگانے سے قاصر تھا کہ اب دشمنوں کا منصوبہ کیا ہوگا۔ طیارے بہت تیزی سے جہاز کے اوپر آ گئے۔ ایک سامنے کا امکان تو یہی تھا کہ جہاز پر مزید پیراشوٹرز اتارے جاتے، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ فضا میں متعدد سیٹیاں گونجی تھیں اور میں نے چھوٹی چھوٹی بے شمار گیندوں کو جہاز پر گرتے ہوئے دیکھا تھا۔ وہ گیندیں دھماکوں کے ساتھ پھٹیں اور تب مجھے معلوم ہوا کہ وہ گیس بم تھے۔ ویسے ہی 2 گیس بم برڈز پر بھی آ کر گرے۔ اوہ خدایا! آفاق کے منہ سے نکلا اور اس کے منہ سے کھانسی کا ٹھگا نکلا۔ ادھر میری آنکھوں میں بھی جلن ہونے لگی تھی اور میں سانس روکنے کی کوشش کر رہا تھا۔ سب لوگ برج سے کھلے میں نکل آئے، میں نے سانس روکے روکے کہا اور سب سے پہلے دروازہ کھول کر سیڑھی پر آ گیا۔ گیس بم سارے جہاز پر ہی پھینکے گئے تھے، لیکن عرصے پر وہ گیس زیادہ دیر تک نہ رکتی، ہواؤں سے اڑا لے جاتی، اس لیے میں ان سب کو باہر لے آیا تھا، لیکن باہر بھی ہمیں فوری طور پر سکون نہیں مل سکا۔ دراصل وہ بم بہت زیادہ تعداد میں پھینکے گئے تھے، شاید ان کی تعداد 40 سے کم نہیں ہوگی۔ نچلی منزلوں پر نکل چلو آفاق، اب مجھے بھی کھانسی آنے لگی تھی۔ ہم برج کو کیسے چھوڑ دیں یور ہائنس؟ آفاق کا چہرہ سرخ ہوتا جا رہا تھا۔ میدان خالی دیکھ کر وہ پھر اپنے گوریلے جہاز پر اتار دیں گے، لیکن یہ گیس، اب جو گوریلے جہاز پر اتارے جائیں گے وہ یقیناً گیس ماسک لگائے ہوئے ہوں گے۔ گیس کی وجہ سے ہمیں بولنے میں بھی بہت دقت ہو رہی تھی۔ وہ پھر آ رہے ہیں، میں طیاروں کی گونج سن کر بولا۔ پھر فضا میں مزید سیٹیاں بھی گونجیں اور بے شمار گیس بم عرصے پر آ کر پھٹے۔ نچلی منزلوں پر چلے چلو آفاق، میں پھر بولا۔ ہم اس کے سوا کچھ نہیں کر سکتے، جہاز ہاتھ سے نکل جائے گا۔ ہم یہاں رکیں گے تو بھی جہاز ہمارے ہاتھ سے نکل جائے گا، ہم زیادہ دیر تک ہوش میں نہیں رہ سکتے۔ میں نے ایک سرسری جائزہ لینے کے لیے آنکھیں کھولی تو مجھے فضا میں بہت سے پھول کھلے ہوئے نظر آئے۔ یہ سمجھنا دشوار نہیں تھا کہ وہ پیراشوٹس تھے۔